تاریخ کے حوالے سے بار بار بھٹو صاحب کے ساتھ ایک وہ جملہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ ادھر ہم اور ادھر تم، یہ بار بار کوٹ کیا جاتا ہے. یہ غلط کوٹیشن کی گئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ بھٹو صاحب نے کیا یہ جملہ کہا تھا یا نہیں کہا انہوں تھا؟ نے یہ جملہ تو نہیں کہا تھا، لیکن جو کچھ کہا تھا اس کا مطلب یہی تھا. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ 2 اسمبلیاں بنا دی جائیں نا، مشرقی پاکستان میں ایک اسمبلی میٹ کرے اور ایک مغربی پاکستان میں. ٹھیک ہے. وہاں کے لوگ الگ میٹ کریں، یہاں کے لوگ الگ میٹ کریں. اس کے بعد اپنے اپنے ڈاکومنٹ تیار کریں اور پھر یہ ملیں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کا مطلب انہوں نے اخذ کیا ادھر تم ادھر ہم. لیکن ایگزیکٹ یہ کوٹیشن نہیں تھا. نہیں، لفظ یہ نہیں تھے ان کے. تو یہ بیسکلی اگلے دن جو اخبار کے اندر یہ ہیڈ لائن چھپی تھی، عباس اتر صاحب نے لگائی تھی. عباس اتر صاحب نے بیسکلی ایک غلط کوٹیشن لکھ دی تھی. آپ صحافت کے حوالے سے تو رول میں ہے. اس کو سمجھتا ہوں کہ جو بھٹو صاحب کہہ رہے تھے اس کی بھرپور ترجمانی کر دی تھی. کیا یہ صحافت میں الاؤڈ ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ جی کسی نے کوئی تقریر کی ہے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے تو اس لیے میں وہ 4 الفاظ یعنی جو نتیجہ نکل رہا ہے، جو میں بنا تاثر پیدا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تم ادھر سنبھال لو، میں ادھر سنبھال لوں. اب میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. گنڈا پور صاحب نے ابھی پچھلے دنوں ایک تقریر کی پشاور کے اندر، اور اس کے اندر انہوں نے فارن پالیسی کے حوالے سے کہا کہ جی میں اپنے صوبے کے اندر امن و امان قائم کرنا چاہتا ہوں، میں افغانستان کے حکام کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، میں بہت دفعہ اسلام آباد کے اندر میٹنگز کر چکا ہوں، میری بات کوئی نہیں سنی جاتی، تم اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو، میں اب اپنی پالیسی کے تحت چلوں گا. یہ گنڈا پور صاحب نے بات کی. میں تو فارن پالیسی کی، پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے بات کی جا رہی. اب آپ مجھے بتائیے کہ 1971 ہو اور گنڈا پور صاحب نے یہ بات کہی ہو اور اگلے دن اخبار کی ہیڈ لائن جو ہے وہ میں یہ کہہ دوں کہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی اپنے پاس رکھے، ہم اپنی فارن پالیسی لے کے چلیں گے. میں مس کوٹ کر رہا ہوں یا صحیح یا غلط کر رہا ہوں؟ اگر دستور بن رہا ہو، اگر دستور سازی کا مرحلہ درپیش ہو، اس میں گنڈا پور سے یہ بات کہیں، اس پہ آپ سرخی لگا سکیں کہ ادھر تم ادھر ہم، یہ چل سکتا ہے. یہ چل سکتا ہے. کیونکہ آپ جو دستور سازی ہو رہی نا، ابھی تو ایک تو آپ کا دستور جو ہے اس کے اندر آپ نے آپریٹ کرنا ہے نا. اس لیے گنڈا پور صاحب جو بھی کہتے رہے ہیں، جب عملی قدم اٹھائیں گے تو دستور آڑے آ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، ان کی گردن ماپ لی جائے گی. اب چونکہ 1971 کی ہم بات کر رہے ہیں تو 1971 کی بار بار کوٹیشنز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت دفعہ دی جاتی ہیں، اور ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی سخت ناراض ہوتی ہے کہ یہ کیوں اس کا موازنہ کر رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کا آپس میں موازنہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ فیئر موازنہ ہے آپ کی نظر میں یا یہ غلط موازنہ کیا جا رہا ہے؟ یہ موازنہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ فیئر موازنہ ہے. اچھا. اس وقت دستور بن رہا تھا، دستور اور اقتدار گڑبڑ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اگر دستور بنا لیا ہوتا تو شیخ مجیب الرحمان اقتدار سنبھال لیتے. تو دستور پہ جھگڑا تھا جو اقتدار کے جھگڑے میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس وقت جو صورتحال ہے، یعنی نہ تو عمران خان صاحب کی وہ حیثیت ہے جو مجیب الرحمان کی تھی. حیثیت نہیں ہے عمران خان صاحب. دیکھیے اس وقت تو اسمبلی میں ان کی 165 میں سے 163 نشستیں ان کی تھی. وہ بھی آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو 2/3 میجورٹی سے بھی. وہ تو کہتے ہیں نا، اب عملاً تو ایسا نہیں ہے نا. اس وقت تو قومی اسمبلی میں وہ اپوزیشن لیڈر ہے نا. جی جی ٹھیک ہے. اور ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے، ان کی بڑی حیثیت ہے، لیکن وہ حیثیت نہیں. ایک بات، عمران خان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو شیخ مجیب الرحمان کی تھی. ٹھیک ہے. نہ ہی وہ موضوعات ہیں اس وقت تھے. یہ آٹونمی کا جھگڑا تو نہیں ہے اس وقت کوئی. ٹھیک ہے. یا کوئی دستور سازی کا مرحلہ تو درپیش نہیں ہے. آٹونمی کو ٹچ تو کیا ہے سر یہ فارن پالیسی والی بات کر کے. اب دستور جو ہے اس کے اندر آپ نے آپریٹ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. آپ یہ جو بھی جیسی ہے بری بھلی پارلیمنٹ موجود ہے نا، ایک منتخب حکومت بھی موجود ہے، آپ کی بھی ایک صوبے میں حکومت موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں نا منتخب حکومت ہے، وہ نہیں سمجھتے یہ منتخب حکومت کے سمجھنے فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں. نہیں، وہ تو پھر ایسا ہے نا کہ جو پاکستان میں جتنی حکومتیں قائم ہوئی ہیں ان کے مخالفین نے اسے تسلیم کب کیا ہے؟ تو 2018 میں حکومت قائم ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی. میں سیدھا سوال کرتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے خیال میں آج جو حکومت جو پاکستان پہ اس وقت موجود ہے کیا وہ ایک جائز حکومت ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 1977 میں یہاں دھاندلی کی شکایت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو جب وہ دھاندلی کی شکایت ہوئی تو اس وقت کی اپوزیشن جو تھی PNA، پاکستان قومی اتحاد، جی، اس نے ایک دن کے لیے بھی اسمبلی میں قدم نہیں رکھا. اچھا.
پہلے دن انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس وقت قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات جو تھے نا وہ الگ الگ ہوتے تھے. جی ایسے ہی ہے. قومی اسمبلی کے انتخابات کے بعد 3 دن کے بعد صوبائی انتخابات تھے. ٹھیک ہے. اپوزیشن ان کا بائیکاٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اور لوگوں نے دیکھا کہ کوئی پولنگ اسٹیشنز پہ نہ کوئی ہجوم تھا نہ کوئی قطاریں تھیں. وہاں بیٹھے پیپلز پارٹی کے لوگ کھٹا مورے لگا رہے تھے اچھا. یا عملے کے لوگ لگا رہے تھے. ٹھیک ہے. جب نتیجہ آیا تو پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو چکی تھی. جی ہاں. تو اب وہ جو انتخابات تھے نا ان کے جعلی ہونے میں تو یعنی اس کی پوری گواہی آ گئی نا پوری قوم کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اس اسمبلی کو اس اپوزیشن نے تسلیم نہیں کیا. لیجیٹمیسی اسے نہیں ملتی. نہیں جی. ٹھیک ہے. یہ اسمبلی جو ہے جو وجود میں آئی کہ شکایات جتنی جینون کیوں نہ ہوں اور جتنے بھی اعتراضات اب کریں لیکن یہ اسمبلی جو ہے اس میں جو اپوزیشن پارٹی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے وہ اسمبلی میں موجود ہے. اب یہاں پہ ایک شکوہ آئے گا. یہاں پہ شکوہ یہ آئے گا کہ عمران خان اسمبلیاں چھوڑ کے جائے تب اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ استعفیٰ کیوں دیا. وہ اب اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلیوں میں نہ آئے تو اب آپ اس بات پہ اعتراض کریں کہ وہ آ کیوں گیا. نہیں میں نے تو اعتراض نہیں کیا اس پہ نا. ہاں. نہ اس پہ اعتراض کر رہا ہوں میں تو ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی اگزامپل ہے. انہوں نے جب اسمبلیاں توڑی تھیں جی ہاں. ان کا خیال تھا کہ یہ انتخابات ہوں گے اور میں نے مجبور کر دوں گا کہ پورے ملک میں انتخابات ہو جائیں. ٹھیک ہے. وہ ان کی حکمت عملی ناکام ہو گئی. جی ٹھیک ہے. اگر وہ اسمبلیوں میں موجود رہتے حکومتیں ان کی ہوتی اور وہ دباؤ زیادہ بڑھا سکتے تھے اور آج ان کی امن چین سے بھی دوبارہ حکومت قائم ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. اب یہ اسمبلی جو ہے یہ ان کی حکمت عملی ہے نا. انہوں نے اس اسمبلی میں ان کے جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. جی ہاں. اس اسمبلی اور ان کے جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں. جی ہاں. اور وہ ایک صوبے کی حکومت ان کے پاس ہے. اپوزیشن بینچ ان کے پاس ہے. سینٹ میں ان کی نمائندگی موجود ہے. کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اپنی وہ لڑائی جو ہے وہ عدالتوں میں اور لڑ رہے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے نا. سڑکوں پہ بھی شور مچا رہے ہیں درست بات ہے. ان کو اس کا حق حاصل ہے. جی ہاں. لیکن میرا مطلب یہ اس سے جو لیجیٹمیسی ہے جو منتخب اداروں کی وہ تو قائم ہو گئی نا. وہ آپ نے دے دی ان کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو پارلیمنٹ ہے ہم اس کو مسترد نہیں کر سکتے. ہمیں اس کا احترام بھی کرنا ہوگا اور اس سے توقعات بھی قائم کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے. سمجھ گیا میں. اب اس ساری چیز کے بعد میرے خیال میں وہ جو کانٹیکس یہ تھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا اور شیخ مجیب الرحمان کا آپس میں موازنہ نہیں بنتا کیونکہ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے اور موازنہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اب جو حقائق سامنے آ گئے ہیں اچھا جس طرح بنگلہ دیش نے خود ڈسون کر دیا ہے شیخ مجیب الرحمان کو خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب جو ہیں کوئی علیحدگی پسند تو نہیں ہے. میں تو نہیں مان سکتا ان کے بارے میں. یہ بند تو نہیں جائیں گے. نہیں ایسا کیوں بنے گے. نہیں ڈر لگتا ہے کبھی کبھی. نہیں میرا نہیں خیال. اچھا. ہاں ان کو بھی یعنی قومی دھارے میں رہیں گے. قومی دھارے میں رہیں گے اور قومی دھارے میں رہنا ہے. اس قوم کے لیڈر ہیں نا وہ. اسی کے اندر تو انہوں نے کینسر اسپتال بنائے ہیں. ہاں. اسی کے اندر یونیورسٹی بنائی ہے. جی ہاں. اسی کے لیے تو انہوں نے کرکٹ کا ریکارڈ قائم کیا ہے. جی ہاں. عالمی ورلڈ کپ جیتا ہے. جی. تو یعنی ہم اس کو اس طریقے سے تو نہیں دیکھ سکتے نا. ان کو یعنی ان کو ریاست سے الگ نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک. میں وہ رہیں گے تو ریاست کے اندر ہی رہیں گے. ہاں تو وہ بھی جو بدلے ہوئے حالات جو ہیں تو شیخ مجیب الرحمان کو تو ڈسون کر دیا اچھا خود بنگلہ دیش نے.